السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول خدا بول رہا ہے، ایپیسوڈ 11. اگلے دن وقار کے گھر کی کال بیل بجی. نرس نے دروازہ کھولا تو سامنے اسرا نے کہا، وقار صاحب گھر پر ہیں؟ وہ گھر پر نہیں ہیں. اچھا، تو مجھے ان کی والدہ سے ملنا ہے. آپ اندر آ جائیں. نرس اسے لے کر اندر کمرے میں آ گئی. اسرا نے دیکھا یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا. اسرا کو یاد آ گیا اس سے زیادہ بڑا تو وقار کا آفس تھا. وہ نرس کے پیچھے چلتی ہوئی وقار کی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھی. نرس نے وقار کی والدہ سے کہا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. مجھ سے کون ملنے آئے گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھی تو اسرا اندر کمرے میں داخل ہو گئی. اس کے سامنے ایک بزرگ خاتون تھی. اس نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی. میں تمہیں پہچانی نہیں بیٹا. یہ کہتے ہوئے بیگم شمیم اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں. آپ مجھ سے پہلے کبھی نہیں ملیں. میرا نام اسرا ہے. میں وقار صاحب کے ساتھ آفس میں ہوتی ہوں. اسرا بہت آہستگی سے بولی. خلاف عادت اس کے چہرے پر بہت نرمی اور ہونٹوں پر محبت آمیز مسکراہٹ تھی. مگر وقار تو اب آفس نہیں جاتا. اس نے تو اب ملازمت ہی چھوڑ دی. بیگم شمیم کے لہجے میں قدرے تعصف تھا. آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. اسرا نے ان کو دلاسا دیا. پھر وقار کے بارے میں پوچھا، وقار صاحب کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک گیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا. تم سناؤ بیٹا، تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بس بیٹا، موت کا انتظار کر رہی ہوں. لیکن چھوڑو اس بات کو. مجھے افسوس ہے کہ میرے گھر میں اس وقت کوئی نہیں جو تمہاری کوئی خدمت کر سکے. میں اس قابل نہیں کہ تمہارے لیے چائے وغیرہ بنا سکوں. وقار آتا ہے تو وہ خود ہی چائے وغیرہ بنا دے گا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے فکر رہیں. اب آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. میں آ گئی ہوں نا امی. آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیے. اسرا نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں اپنے رخسار سے لگا لیا. شمیم بیگم حیران تھیں کہ یہ لڑکی کون تھی جو اتنی محبت سے ان سے بات کر رہی ہے. بیٹا، وقار نے تو کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا. اسرا اس بات کا کیا جواب دیتی. اس نے دل میں سوچا، اچھا ہی کیا کہ ذکر نہیں کیا. وہ اسی سوچ میں تھی کہ شمیم بیگم اسے غور سے دیکھتے ہوئے دوبارہ بولیں، تم تو بالکل سونیا سے مل رہی ہو. لگتا ہے وہ قبر سے اٹھ کر دوبارہ آ گئی ہے. مگر تم میں بڑی محبت ہے. تمہارے اندر تو بڑی روشنی ہے. سونیا ایسی نہیں تھی. مجھ میں روشنی نہیں ہے. میں تو خود روشنی کی تلاش میں ہوں. اسرا کے اس جملے میں اس کے اندر کی اداسیاں عیاں تھیں. بیگم شمیم اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی. ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر اسرا نے ان سے دریافت کیا، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی رپورٹس کہاں ہیں؟ میرے والد کو بھی یہی مرض ہوا تھا. میں آپ کی صورتحال جاننا چاہتی ہوں. بیٹا، وہ سب تو وقار کے ہی پاس ہوں گی. بیگم شمیم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کال بیل بجی. انہوں نے فوراً نرس سے کہا، وقار آیا ہوگا. تھوڑی دیر میں وقار کمرے میں داخل ہوا. اسرا کی پشت اس کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ کر سمجھا کہ والدہ سے کوئی خاتون ملنے والی آئی ہوئی ہیں. وہ واپس جانے لگا تو اس کی والدہ نے اسے آواز دے کر بلایا، وقار، یہ اسرا ہیں، تمہارے آفس سے آئی ہیں. وقار کے قدم اپنی جگہ جم گئے. اسے لگا زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہیں. اس کے لیے اسرا کی آمد بالکل غیر متوقع تھی. السلام علیکم وقار صاحب. اسے پیچھے سے اسرا کے سلام کرنے کی آواز آئی. وہ بہت آہستگی سے مڑا اور سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا،
وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ میری والدہ کی عیادت کے لیے تشریف لائیں۔ میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وقار کی والدہ بولی، کون سوچ سکتا تھا کہ وقار کبھی چائے بھی بنائے گا؟ ہمارے گھر میں تو ملازموں کی فوج تھی، خان سامان، ڈرائیور، مالی اور نہ جانے کون کون۔ پھر مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا۔ میری جوان بہو سونیا کا انتقال ہو گیا۔ وقار کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے غم میں وقار نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ ہم لوگ اس حال کو پہنچ گئے۔ اوپر سے میری بیماری، میری وجہ سے میرا بچہ بڑا بے چین ہو گیا ہے۔ امی والدین کی وجہ سے بچے پریشان نہیں ہوتے۔ آپ سمجھیے، اللہ میاں نے آپ کی بیٹی آپ کے پاس بھیج دی ہے۔ اب آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا ٹھیک ہوگی بیٹا، اب تو بس موت کا انتظار ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں۔ اچھا مجھے میڈم سونیا کی بیماری کے متعلق بتائیں۔ وقار صاحب پچھلے 10 برسوں سے کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں۔ اسرا نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا تو وہ اپنے، وقار اور سونیا کے متعلق اسے ساری تفصیلات بتانے لگیں۔ اسرا بڑی دلچسپی سے یہ سب سن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وقار ٹرے میں چائے لے آیا۔ چائے رکھ کر وہ خاموشی سے جانے لگا تو اس کی والدہ نے کہا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جا رہا ہوں امی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اسرا نے بیگم شمیم کے کمرے میں بیٹھ کر چائے پی اور پھر ان سے بولی، میں وقار صاحب سے آپ کی رپورٹس کے متعلق پوچھ لوں؟ ہاں بیٹا، اس کا کمرہ برابر میں ہے۔ اسرا ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ وقار اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسرا دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی اور کچھ کہے بغیر اس کے سامنے جا بیٹھی۔ وقار نے اسے دیکھے بغیر کہا، عظمت صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا۔ عظمت صاحب نے مجھے سب کچھ بتا کر مجھ پر زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا ہے، مگر میں آپ سے معافی مانگنے نہیں آئی۔ میں تو ابھی خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکی، آپ سے کیا معافی مانگوں؟ صرف ایک التجا ہے، آپ کو مجھے جتنا برا بھلا کہنا ہے کہہ لیں، جو غصہ ہے اس کی بھڑاس نکال لیں، مجھے احسان فراموش، مغرور، بدتمیز، بے حس جو کہنا ہے کہہ لیں، مگر میں اس وقت صرف یہ درخواست لے کر آئی ہوں کہ امی کی ساری رپورٹس آپ مجھے دے دیں۔ میں اپنے والد کے معاملے میں ان سب چیزوں سے گزر چکی ہوں، بہت بہتر انداز میں ان کا معاملہ سنبھال سکتی ہوں۔ دیکھیے میڈم، صرف اسرا کہیے، میں عمر اور مقام میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، پلیز۔ اسرا کے لہجے میں التجا تھی۔ اسرا، نفرت، بغض اور کینہ میری شخصیت نہیں ہے۔ جو میرے اندر نہیں ہے وہ میری زبان سے باہر کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے اندازہ ہے یہ آپ کی شخصیت ہوتی تو… اسرا نے کچھ سوچ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے خاموش ہونے پر وقار نے اپنی بات جاری رکھی۔ دیکھیے اسرا، مجھے معلوم ہے کہ آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، آپ کو بلا وجہ یہ ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو کسی احسان کا بدلہ اتارنے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا جس کا بدلہ دینے کی آپ پابند ہیں۔ میں نے جو کیا اپنے رب کے لیے کیا۔ یہ کہتے ہوئے وقار کے ذہن میں سورۃ اللیل کے الفاظ تھے جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا بیان تھے، اور اب یہ خود وقار کی اپنی شخصیت بن چکی تھی۔ اس کا کوئی احسان کسی پر اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے بدلہ دیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ وقار نے ذرا رک کر دوبارہ کہا، اور میرا رب لوگوں کو دیتا ہے، ان سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ وقار صاحب، میں تو مر کر بھی آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ اس وقت تو میں اپنے رب کو منانا چاہتی ہوں، جو یقیناً مجھ سے بہت ناراض ہے۔ وقار خاموش رہا تو وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ویسے اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق آپ کے نام تو وقف نہیں ہو گئے نا؟ دوسرے بھی ان کے بندے ہیں۔
چاہے بہت گناہ گار ہوں، اللہ گناہ گاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور میرے گناہوں کی معافی کا راستہ امی کے علاج سے گزرتا ہے۔ وقار بدستور خاموش رہا تو وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ خدا کا ظرف بہت بڑا ہے، اس سے معافی مانگنا بہت آسان ہے، آپ سے میں بعد میں معافی مانگوں گی۔ آپ بار بار معافی کی بات نہ کیجیے، میں نے آپ کی کسی بات کو محسوس ہی نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، آپ کو میری وجہ سے بڑا نقصان پہنچا تھا، میں نے اس کی آپ سے معافی مانگ لی تھی۔ چلیے ایسا ہے تو سن لیجئے کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، میں اسی وقت معاف کروں گی جب آپ مجھے امی کے علاج کی ساری ذمہ داری دیں گے۔ اب بولیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ عصمت صاحب نے بہت برا کیا، انہیں آپ کو یہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ مجھے عصمت صاحب نے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ نے مزید کوئی مزاحمت کی تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اسرا نے وقار کے لیے فرار کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ وہ جانتا تھا اسرا ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے حضور کا یہ فرمان یاد تھا کہ جب کوئی نعمت بغیر خواہش کے تمہارے پاس چل کر آئے تو وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے پاس اسرا نہیں آئی تھی، خدا کی مدد آئی تھی، مگر اسرا کا احسان لینا اسے بالکل گوارا نہ تھا۔ اس کی اپنی بیماری ہوتی تو وہ مر جاتا، مگر اسرا کا احسان نہ لیتا۔ مگر معاملہ اس کی ماں کا تھا، چنانچہ مرتا کیا نہ کرتا، اسے مجبوراً ہتھیار پھینکنے پڑے۔ وہ بادل نخواستہ کھڑا ہوا اور اپنی الماری سے رپورٹیں نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، میری شخصیت آپ کے اس احسان کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ اس کی بات پر اسرا مسکراتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کس کرب سے گزر کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرا تو وجود پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک آپ کی عنایات کے نیچے دفن ہے۔ میرے لیے تو اس وقت سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے، آپ بھی کچھ میرا ساتھ دیجیے۔ اس کے بعد وقار کو معلوم ہی نہ ہوا کہ اس کی والدہ کے علاج کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے ہاں جانا ہوتا تو اسرا جاتی، ٹیسٹ کرانا ہوتا تو وہ بھی اسرا کی ذمہ داری تھا۔ بیگم شمیم کے علاج کے حوالے سے وہ تمام ذمہ داریوں سے عملاً بری ہو چکا تھا۔ وہ اس صورتحال پر اس پہلو سے خوش تھا کہ اس کی ماں کا علاج ہو رہا ہے، مگر اس پہلو سے بہت دکھی بھی تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کے احسان کے زیر بار آ رہا ہے جس پر اس نے احسان کیا تھا۔ کسی اور کی شکل میں یہ مدد آتی تو وقار کی شخصیت اتنی مجروح نہیں ہوتی، مگر اسرا کی حیثیت جدا تھی۔ اسرا چھا جانے کا مزاج رکھتی تھی، اس کے اندر ایک نوعیت کا تحکم تھا، اسے بات منوانے کی عادت تھی۔ پہلے وہ اس سب کچھ آفس میں کرتی تھی اور اب اس کے گھر کے اندر آ کر رہی تھی۔ وقار اسے بھی جھیل جاتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹھیک سونیا کا انداز تھا، لیکن سونیا اس کی محبت تھی، اس لیے وہ اس کے سامنے جھکا تھا۔ اسرا تو ایک اجنبی تھی، اس کا خیال تھا کہ اسرا جو کچھ کر رہی ہے وہ نیکی کے کسی احساس سے نہیں کر رہی، بلکہ اپنے ضمیر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اس طرح اس کا ضمیر تو احساس جرم سے نکل جاتا، مگر وقار کی شخصیت اسرا کے احسان کے بوجھ تلے دب جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ اس نے کیا وہ کسی بدلے کے لیے نہیں کیا تھا، جو کچھ اسرا کر رہی تھی وہ اس کے لیے ایک ذاتی احسان تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور انتخاب نہ تھا۔ ایک روز اسرا اس کے والدہ کو ڈاکٹر کے ہاں سے لے کر گھر آئی اور پھر سیدھی اس کے پاس آ گئی۔ وقار صاحب، اب ٹرانسپلانٹ کا وقت آ گیا ہے، امی کو ملک سے باہر لے کر جانا ہوگا۔ میں اپنے والد صاحب کو بھی پڑوسی ملک لے کر گئی تھی، اب بھی میں نے اسی ڈاکٹر سے سارے معاملات طے کیے ہیں، سارے مطلوبہ ٹیسٹ اور رپورٹیں وغیرہ یہاں سے بھجوا دی ہیں، آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اسرا نے آتے ہی سارا فیصلہ سنا دیا۔ ظاہر ہے کہ میں ہی جاؤں گا، آپ زحمت نہ کیجیے، آپ پہلے ہی بہت کچھ کر چکی ہیں۔ وقار کے لہجے میں تشکر کے ساتھ دبا دبا احتجاج تھا۔
کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ بس اپنا اور امی کا پاسپورٹ مجھے دے دیں۔ اس سب پر کتنا خرچ آ رہا ہے؟ یہ پیسے کیسے ارینج ہوں گے؟ یہ بھی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اسرا نے روکھے لہجے میں کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باس بن کر گفتگو کرتی تھی۔ برسہ برس میں اب یہ اس کا مزاج بن چکا تھا۔ وقار نے خود کو حالات کے حوالے کرنا مناسب سمجھا۔ سر مجھے 2 ہفتے کی چھٹیاں چاہیے۔ خیریت؟ اظہر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ اسرا آفس سے کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ اس کے پاس ہمیشہ چھٹیاں موجود رہتی تھیں۔ کچھ ذاتی ایشوز ہیں سر۔ چلیے ٹھیک ہے، چھٹیاں لے لیجئے، مگر آپ نے اس بارے میں سوچا؟ اظہر صاحب کا مطلب واضح تھا۔ وہ شادی کی پروپوزل کے بارے میں بات کر رہے تھے جو انہوں نے اسرا کو کی تھی۔ سر مجھے کچھ اور وقت دیجیے، میں پچھلے دنوں اپنے ذاتی معاملات میں بہت زیادہ الجھی رہی ہوں۔ اب میں چھٹیوں سے لوٹ کر آ جاؤں پھر کوئی بات کہہ سکوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف رہتی ہیں۔ اچھا ہے، چھٹیوں میں آپ آرام سے سوچ لیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات یاد رہے۔ اس کے لیے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے جیولری باکس میں رکھی ہوئی ایک بہت خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ انگوٹھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ کو اپنے مستقبل کا حتمی فیصلہ کرنا ہے اور جلد کرنا ہے۔ اسرا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور جیولری باکس ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ ٹھیک ہے سر، میں چھٹیوں سے واپس آ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اسرا اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ انگوٹھی اس کے سامنے میز پر پڑی تھی اور وہ گہری سوچ میں غرق تھی۔ والدین کے انتقال اور دونوں بہنوں کی شادی کے بعد اسے واقعی اکیلے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسے اظہر صاحب پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ جس طرح اس کی سوچ تھی وہ اسی طرح کے کیریئر اورینٹڈ شخص تھے۔ وقار کی والدہ کے علاج کا مسئلہ سامنے نہ آتا تو وہ شاید اب تک اظہر صاحب کو مثبت جواب دے چکی ہوتی۔ خیر، اب وقار کے حوالے سے بھی اس کا دل کچھ نہ کچھ مطمئن ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ کے علاج کا جو بھی نتیجہ نکلتا، بہرحال اس کا ضمیر اسے آزاد کر دیتا، جس کے بعد وہ اطمینان سے اپنے فیصلے کر سکتی تھی۔ جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وقار، اس کی والدہ اور اسرا تینوں ساتھ ساتھ نشستوں پر بیٹھے تھے۔ اسرا وقار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوران سفر نہ جانے اسے کیا خیال آیا کہ اس نے وقار سے پوچھا، سوری یہ سوال بڑا ذاتی ہے، مگر کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے میڈم سونیا کے بعد شادی کیوں نہیں کی؟ وقار اس کے اس سوال پر کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، سونیا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، بھی نہیں لے سکتا۔ اسرا نے ایک دوسرا سوال کر دیا، آپ نے اتنے عرصے تک جاب بھی نہیں کی، آخر کیوں؟ ضرورت نہیں پڑی تھی۔ گزر اوقات کے پیسے میرے پاس تھے، پھر ملازمت کرنا میرا مزاج بھی نہیں تھا۔ اگر امی کی بیماری کا اتنا بڑا مسئلہ نہ پیدا ہوتا تو شاید میں اب بھی ملازمت نہ کرتا۔ بیکار رہنے سے تو اچھے سے اچھا شخص ناکارہ ہو جاتا ہے، کچھ کاروبار ہی کر لیتے۔ اسرا کی جرح ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنا کاروبار کر لیتا۔ ویسے میں اس عرصے میں بیکار نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان برسوں میں ایک زبردست علمی اور ذہنی سفر کیا ہے۔ میں نے اس سچائی کو دریافت کر لیا ہے جو کوئی انسان ماننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ سچائی کیا ہے؟ اسرا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ اس کے سوال پر وقار نے الٹا اسی سے ایک سوال کر لیا، اس وقت اگر یہ جہاز گر جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد؟ اس کے بعد؟ اس کے بعد کا کیا ہوگا کبھی سوچا نہیں۔ شاید آخرت ہوگی۔ شاید نہیں، یقیناً آخرت کی دنیا قائم ہوگی۔ ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ زندگی میں ہر انسان نے جو کچھ کیا اور کہا وہ سب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔
اس کا جو عمل قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، باقی ہر عمل بے فائدہ ہو جائے گا یا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہوگا۔ اس کی بات پر اسرا نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے انسان برسوں تک آپ کی طرح دنیا چھوڑ کر بیٹھا رہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ میں نے خود کو اس سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ مجھے قرآن مجید کی وجہ سے متعین طور پر وہ سوالات معلوم ہیں جو روز حشر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے۔ میں نے پچھلے 10 برسوں میں اپنی شخصیت کو اس رخ پر ڈھالا ہے کہ میں ہر سوال کا ایک بہترین جواب دینے کے قابل ہو جاؤں، جبکہ باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ… وقار کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ باقی لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ اسرا کو اس گفتگو میں بڑی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت نے اللہ کے حضور پیشی کو اور آخرت کی اصل زندگی کو اپنا مسئلہ ہی نہیں بنایا۔ یہ وہ عام دنیا دار لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اس نے جہاز میں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں سے زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں۔ دنیا دنیا اور صرف دنیا ان کا مسئلہ ہے، نہ خدا ان کا مسئلہ ہے، نہ آخرت۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا اور آخرت کو مانتے ہوں، مگر یہ ان کی زندگی کا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ خدا سے زیادہ بڑی سچائی اور آخرت سے زیادہ بڑا مسئلہ کوئی اور نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ خدا کی ہستی اور آخرت کی منزل جب تک انسان کی سب سے بڑی ترجیح نہ بن جائے، انسان غفلت سے نہیں نکل سکتا، اور نہ اس کا نجات حاصل کرنے کا کوئی امکان ہی رہتا ہے۔ اسرا کچھ نہ بولی۔ اس کا سبب بالکل واضح تھا، خود اسرا کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس اکثریت کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو مذہب کے نام لیوا ہیں، عملاً مذہبی کہلاتے ہیں، مگر انہوں نے ان سوالات کو مسئلہ ہی نہیں بنایا جن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصل مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کے برعکس ان کی ساری توانائی، محنت، پیسہ اور صلاحیت ان غیر متعلق معاملات میں ضائع ہو رہی ہے جو اللہ کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نہ آخرت میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ہی ان کا کوئی اجر ہے، بلکہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو لوگ مذہب کے نام پر اختیار کرتے ہیں اور وہ قیامت کے دن الٹا ان کی پکڑ کا سبب بن جائیں گی۔ اس غلطی کی وجہ کیا ہے؟ اسرا کے لیے یہ بات نسبتاً نئی تھی، اس لیے اس نے اس کو سمجھنا چاہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہماری دینی فکر کا اصل ماخذ نہیں رہا۔ قرآن مجید صاف صاف بتا رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور کیا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، مگر لوگ ان باتوں کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری مذہبی فکر قرآن مجید کی اس تعلیم کو نہ اپنی شخصیت بنانے کے لیے تیار ہے، نہ اپنی دعوت بنانے کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی شخصیت اور اپنی دعوت بنائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شخصیت میں جو چیزیں ان مطالبات کے خلاف ہیں انہیں چن چن کر نکالیں، اور قرآن میں جو مطالبات ہیں ان میں سے ایک ایک کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ جیسے دین صبر کی بات کرتا ہے، عہد اور امانت کی بات کرتا ہے، سچ بولنے، رحم کرنے اور بندوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، خدا کی یاد اور اس کی شکر گزاری کو زندگی بنانے کا درس دیتا ہے۔ ان میں سے ہر کام دیکھنے میں بڑا آسان ہے، مگر کرنے میں بہت مشکل ہے۔ اور آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، کوشش کی ہے۔ اور آپ کی دوسری بات کہ قرآن کو دعوت بنانے کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے تو ان چیزوں کے سوا کسی اور چیز کو اصل مسئلہ بنا کر بیان نہ کیا جائے۔ مگر آپ یہ حیرت انگیز معاملہ دیکھیں گی کہ ہمارا کوئی مذہبی گروپ قرآن کے ان مطالبات کی طرف نہیں بلاتا۔ اکثر لوگ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کو اہم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں معاشرے میں بگاڑ اور فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرا کی سمجھ میں وقار کی باتیں کچھ کچھ آ رہی تھیں اور کچھ نہیں آ رہی تھیں۔
اس کا مذہبی فکر اور مذہبی گروہوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ارے یار، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک زبردست اطلاع ہے، سدرا نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے۔ خیریت؟ کیا اطلاع ہے؟ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ انم نے قدرے جوش کے ساتھ کہا۔ بکواس بند کرو، سدرا نے جھلا کر کہا۔ اس کا تعلق میڈم اسرا سے ہے۔ تو ان کی شادی ہو رہی ہے؟ اس دفعہ ربیہ نے سوال کیا۔ ارے نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، سدرا کی اس بات پر جمال نے کہا۔ بھئی تم دونوں اس بیچاری کو بولنے تو دو۔ ہاں سدرا، کیا اطلاع ہے؟ یار وہ میڈم ہے نا، وہ سر وقار اور ان کی امی کے ساتھ ملک سے باہر گئی ہیں ان کا علاج کروانے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ میڈم نے تو ان کو جاب سے نکال دیا تھا، ربیہ نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا۔ بھائی باقی کی کہانی تو مجھے نہیں پتا، بس میڈم نے مجھ سے ان سب کے جہاز کے ٹکٹس کروائے تھے اور ویزا وغیرہ کا پروسیس بھی میں نے کیا تھا، جس سے مجھے ساری کہانی کا پتہ چل گیا۔ میڈم نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا، ان کے سامنے تو میں نے کسی سے نہیں کہا۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا اور یہ زبردست نیوز میں نے تم لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے، مگر خدا کے لیے کسی کو بتانا نہیں، ورنہ میڈم میری کھال کھینچ لیں گی۔ یار مجھے تو یقین ہی نہیں آتا میڈم کسی پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہیں، انہم کے انداز میں بے یقینی تھی۔ اس کے بعد وہ تینوں لنچ کے دوران میں مسلسل اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے، مگر جمال نے ان کی گفتگو میں بہت کم حصہ لیا۔ وہ بس رسمی طور پر ہوں ہاں کرتا رہا۔ لنچ ختم ہونے پر سدرا نے ان سب کو پھر تاکید کر دی کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ ہو۔ لنچ کے بعد جمال بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وقار نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ محض علمی اور فکری باتیں اسرا کا مسئلہ نہیں تھیں، یہ اس کے سمجھ میں آنے والی چیزیں بھی نہ تھیں۔ وقار کم بولتا تھا اور گفتگو برائے گفتگو کرنا اس کی عادت نہ تھی، چنانچہ گفتگو کو مفید بنانے کے لیے اس نے باتوں کا رخ اسرا کی اپنی ذات کی طرف موڑتے ہوئے کہا جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اسرا، میں نے کچھ دیر قبل آپ سے ایک بات کہی تھی کہ فرض کیجئے کہ اس لمحے جہاز گر جاتا ہے تو کیا ہوگا، اور آپ نے جواب دیا تھا کہ ہم سب مر جائیں گے۔ آئیے تھوڑا اس سے آگے فرض کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ہم دونوں ایک ساتھ مر چکے ہیں، میں اور آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ وہ آپ سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ تم سے میں نے قرآن کے ذریعے سے گفتگو کی تھی، اپنا پیغام تم تک پہنچایا تھا، تم نے اسے کبھی سمجھ کر پڑھا تھا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرا جواب تو نفی میں ہوگا۔ میں نے تو اسٹوڈنٹ لائف تک بس ناظرہ قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد تو وہ بھی چھوٹ گیا، اسرا نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے تھے؟ جب یہی نہیں معلوم تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا کون سا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور کون سا اسے ناراض کرنے والا ہے، کون سا عمل جنت میں لے جائے گا اور کون سا جہنم میں؟ اس کی بات پر اسرا نے فوراً کہا، مگر وہ تو ہمیں لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مگر اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گی کہ کون اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر رہا ہے اور کون قرآن مجید کی بات کو بیان کر رہا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنا پڑے گا نا، ورنہ تو ہمیشہ یہ امکان باقی رہے گا کہ آپ کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیں گی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی جاننے کا بنیادی ذریعہ تو قرآن مجید ہی ہے۔ اسرا کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ لیکن اس بات کو چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ جو کچھ دین آپ کو معلوم ہے، جو آپ کی والدہ اور والد نے آپ کو بتایا تھا، اس پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ یعنی آپ سے اگلا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اب مجھے بتائیں کہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اب اسرا کچھ جزبز ہو گئی۔ میں دراصل پہلے تعلیم اور پھر گھر اور آفس کی ذمہ داریوں میں اس طرح الجھی رہی کہ کبھی سوچنے کا موقع بھی نہ ملا۔
یہی سونیا کے ساتھ ہوا تھا، وقار نے اداس لہجے میں کہا، اور اچانک موت اس کے سامنے آ گئی۔ جتنا کچھ میں سونیا کو جانتا ہوں، اس کی زندگی سر تا سر غفلت کی زندگی تھی، قرآن کے تقاضوں کے خلاف یا ان سے بالکل لاپرواہ۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسرا خاموش رہی، مگر وقار اسے جھنجھوڑنا چاہ رہا تھا۔ خاموشی موت کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ وہاں بھی اسی طرح خاموش کھڑی رہیں تو فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا، اور پھر جانتی ہیں کہ کبھی نہ ختم ہونے والی جہنم ہوگی، اور خدا کی نعمتوں والی جنت سے آپ ابدی طور پر محروم ہو جائیں گی۔ اسرا ابھی بھی خاموش رہی۔ آپ شاید میری بات کا برا مان رہی ہوں گی کہ یہ بے وقوف آدمی مجھے عین جوانی میں موت سے خبردار کر رہا ہے، مگر آپ نے اپنی آنکھوں سے میری بیوی سونیا کو دیکھا تھا۔ سونیا جیسی جوان موتیں اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ میرے جیسے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ موتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم جیسے لوگ اپنی خاموشی اور غفلت کو توڑیں اور اپنی زندگی کا کوئی حتمی اور قطعی فیصلہ کریں۔ مگر افسوس کہ ہم سب مرنے والے پر افسوس اور لواحقین سے ہمدردی کر کے رہ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والے کی شکل میں ہم کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔